السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے ویلکم ہے آپ کا تسمیہ کے ویلاگ میں۔ میری اکثر عادت ہے کہ میں آم کو کنزیوم کرنے سے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں۔ اس سے جو بھی آم کا کاربائڈ ہے وہ سب نکل جاتا ہے اور آم کی ساری گرمی نکل جاتی ہے، اور میں پھر اس کو فریج میں سٹور کر کے رکھ دیتی ہوں۔ چلیں ادھر ادھر کی بات چھوڑ کے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت سارے وظیفے کر رہے ہیں اور وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں پر کوئی اثر نہیں آ رہا، تو ایک بار یہ میری بات میرے ایکسپیرینس سے سنیے۔ میری اکثر عادت تھی کچن میں کام کرتے کرتے ذکر کرنا۔ پہلے میں استغفار کا ذکر کرتی تھی۔ ہاں، استغفار ڈپریشن کو فائٹ کرنے میں بہت 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 فائدہ مند ہے، لیکن اتنا کوئی خاص چینجز استغفار کی وجہ سے میری زندگی میں نہیں آیا۔ پھر میں نے ایک بار ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا لیکچر سنا، اس میں درود شریف کی بہت ساری فضیلت بیان کی تھی، اور انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ درود شریف سب سے سیف عبادت ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت کا نہ ہونا ناممکن ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب استغفار ڈراپ کروں، اور میں سٹارٹ کر دیتی ہوں استغفار کی جگہ درود شریف پڑھنا، اور یقین مانی کہ 6 مہینے میں اتنا فرق آیا۔ میں نے وہ ویزیبل چینجز اپنے اندر نوٹس کی جس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور مجھے غصہ بھی کم آیا اور میں بہت پازیٹیو ہو گئی۔ درود شریف نے میرے مینٹل ہیلتھ پہ بہت 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 اچھا اور پازیٹیو امپیکٹ ڈالا۔ آپ ایک بار خود ٹرائی کر کے دیکھیے، میرے کہنے پہ نہیں، صرف 2 مہینہ دیکھیے۔ درود شریف بہت سیف عبادت ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو قبول کرنی ہے۔ ہم سے اٹھتے پھرتے چلتے بیٹھتے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا کون سے نیک عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں میری زندگی میں بہت سارے ویزیبل چینجز آئے، اور میری مینٹل ہیلتھ کو درود شریف نے سچ میں بہت اچھا کیا ہے۔ پہلے میں ہر بات پہ چڑھتی تھی، کوئی بھی مجھے کچھ بھی سنا کے دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود بخود ایسا بنایا کہ میں خود کو پروٹیکٹ کر سکوں۔ اب کسی کی بات مجھے بری نہیں لگتی، نہ ہی میں کسی کی بات کو مائنڈ کرتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پروٹیکٹ کرنے کا ایسا ذریعہ بتایا کہ میں لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنے لگی، اور مجھے اسٹریٹجیز سمجھ میں آنے لگی کہ میں کس طریقے سے سامنے والے سے بات کروں تاکہ ٹینشنز اسکلیٹ نہ ہوں۔ اور دیکھیں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے ایک بار پڑھنے پر۔ تو سوچیں، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سوچیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اسے اور کیا چاہیے زندگی میں۔ اور درود شریف بہت ساری بیماریوں سے شفا یابی کا بھی کام کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب سے سیف عبادت ہے، کیونکہ اس کی قبول ہونے کے چانسز 100% ہوتے ہیں۔ اور آپ دعا میں ضرور لگا کے، دعا کے آگے پیچھے درود شریف لگا کے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ نہیں کہ کچھ کو لے لے اور کچھ کو چھوڑ دے۔ جب آپ آگے پیچھے درود شریف لگاتے ہیں تو درود شریف کی قبولیت کی وجہ سے آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، آپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر دعا پہنچتی ہے، وہ ہر بندوں کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، لیکن ایک قبولیت کا جامہ دعا تبھی پہنتی ہے جب اس کے آگے پیچھے درود لگایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ اور ہمیشہ دھیان رکھیے کہ آپ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو مشکل بھی بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ درود کو پڑھنے میں بہت تعظیم چاہیے، عزت چاہیے، بنا وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے، بہت احترام سے پڑھنا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں اور کچن کی گرمی کی وجہ سے آپ نے دوپٹہ ایک جگہ رکھ لیا ہے اور آپ ننگے سر ہیں، تب بھی آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دل سے بھی درود شریف نہیں پڑھ رہی ہیں، لیکن تب بھی آپ زبان پہ ذکر جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और इंशाअल्लाह आपको उनकी ज़ियारत भी नसीब होगी। तो आइए एक बार मेरे साथ फिर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और भी बहुत सारे छोटे छोटे दुरूद शरीफ भी हैं। आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह देंगी तो वो दुरूद शरीफ में आ जाएगा, पर मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं ये वाला दुरूद शरीफ पढूँ, क्योंकि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे नबियों की नस्लों के ऊपर अमान और हिफ्ज़ व अमान की दुआ बन जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप किचन में काम करें, सफ़र करते वक्त, या ऐसा काम जिसमें आपको कंसंट्रेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करिए। बाकी अल्लाह ताला आपकी हर दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तब तक आपकी ये होस्ट, आपकी ये दोस्त तस्मिया आपको अलविदा कहती है। मिलते हैं अब अपने अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हमको सोचने समझने और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।